میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ میں اب بلا رہا ہوں جناب مفتی ریحان صاحب چین والوں کو، جو کہ صاحبزادے ہیں حافظ نور احمد صاحب چین والوں کے۔ انہوں نے جناب مفتی ریحان صاحب نے باقاعدہ اسلامی تعلیمات حاصل کی ہیں مدرسہ حسین بخش سے، جو دلی شہر کا ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے، دینی تعلیمی ادارہ ہے، اور جہاں سے بہت مایہ ناز ہستیاں فارغ ہو کر اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں جناب مفتی ریحان صاحب تشریف لائیں اور مختصر اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ عاجز اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، اور میں اپنے بڑوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن حضرات نے اس وقت کی اہم ضرورت جو شادیوں میں اسراف ہے، اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہ پروگرام رکھا تاکہ ہماری جو شادیاں ہیں وہ دین کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق پوری ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان بیویوں کے درمیان محبت اور ہمدردی تمہارے درمیان پیدا کی، اور ان لوگوں میں نشانیاں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی جو فکر سے کام لیتے ہیں، یعنی تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ شادی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، شادی نام کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ یہ شریعت میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک نکاح اور ولیمہ۔ اب ہم اس کے دائرے میں دیکھیں کہ ہم نے نکاح اور ولیمے کے علاوہ کتنی رسومات کو فروغ دے رکھا ہے، کتنی چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ نکاح جو ہمارا مسجد میں ہونا چاہیے، اور ولیمہ سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ شادی ایک عبادت ہے، اس کو آسان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا۔ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہماری شادیوں کا معیار کیا ہے؟ لمبی گیدرنگ ہو، زیادہ مہمان ہوں، بہت زیادہ کھانے ہوں، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہم نے فلاں کو نہیں بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں بلایا، اور فلاں شخص کو نہیں بلایا، برادری کو نہیں بلایا، تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم نے معیار ہی اس کو بنا رکھا ہے کہ شادی اگر ہوگی تو وہ بڑے پیمانے پہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کھانے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم شادی کو شادی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا آپ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس پر کیا سوچے بیٹھے ہیں کہ ہماری عزت اس میں ہے، جبکہ عزت اس میں نہیں ہے۔ عزت صرف اسی میں ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے ڈر کر زندگی نہیں گزار رہے، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آزاد سوچ ہے ہماری، اور اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ہم اس سے ڈرتے نہیں، تو ظاہر ہے ہماری زندگی دین کے دائرے سے نکل کر غیروں کے طریقوں پر آ جائے گی، اور پتہ نہیں ہمارا دین کا کیا حال ہو۔
ہمارا ایمان کا کیا حال ہو کہ ہم پتہ نہیں مسلمانوں کی فہرست میں آئیں بھی یا نہ آئیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی اطاعت میں آ جائیں۔ شادی کو سادہ بنائیں، اس کی شادی کے جو شین کے 3 نقطے ہیں اس کو ہٹا دیں، شادی کو سادی کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه اثر سفرة فسأله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر زعفران کا کچھ پیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے بارے میں معلوم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر تک نہ کی اور کوئی پیغام نہیں بھجوایا، کوئی اطلاع نہیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال نہیں کیا تم نے مجھے بتایا تک نہیں، نکاح بھی مجھ سے نہیں پڑھوایا، مجھے نہیں بلایا، ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا تم نے مہر کتنا ادا کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ گھٹلی کے ہم وزن سونا ادا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ آپ نے ولیمے کے لیے کہا، اور یہ نہیں کہا کہ بہت لمبا چوڑا کرنا، بہت زیادہ کھانے کرنا، آپ نے مختصر ولیمے کی طرف اشارہ فرمایا کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے وہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اتنی بڑی ہستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی آپ سے بڑی، اس کے باوجود ان کو اطلاع تک نہیں پہنچی، ان کو بلایا تک نہیں، اور آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے بلایا نہیں، مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں ذرا، ہم اپنا دائرہ چیک کریں شادیوں کا کہ ہم نے اس کو معیار کیا بنا رکھا ہے۔ اگر فلاں سے نکاح نہیں پڑھایا یا فلاں لوگوں کو نہیں بلایا تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا، ہماری شادی نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کو نہیں بلایا تو ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہم ان چیزوں سے بچیں، خدا را ان رسومات سے بچیں جن کو ہم نے اپنے اوپر خود ہی لازم کر لیا ہے، جبکہ دین نے ہمارے اوپر ایسی کوئی پابندیاں لگا ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شادیاں کتنی سادی ہونی چاہیے۔ کچھ اشعار کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آسانی کا معاملہ فرمائے اور قبول فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تھے جناب مفتی ریحان صاحب چین والے،